والدہ کی پوری تصویر بنائی ہے۔ اب جو ٹیٹو ہے اپنے جسم پہ بنانا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ ٹیٹو بنا ہے وہ ایک انسان کا فیس بنا ہے، اور انسان کا فیس اپنے جسم کے اوپر بنانا اور پھر نماز پڑھنا، کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اپنے جسم پر تصویر بناتا ہے یا کمرے میں تصویر لگاتا ہے، بازو پر تصویر بناتا ہے، یا جس گھر میں کتا ہو، کتا اور تصویر دونوں کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح جس گھر میں تصویر اور تصویر کے دوران آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جو شخص اس طرح کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تم اس مردے میں جان ڈالو، اسے زندہ کرو۔ تو اگر اس کو دیکھ کر جتنے اور بیٹے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو بنا بتائے جاتے ہیں، وہ ٹیٹو بنا لیتے ہیں، تو وہ محبت اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے جو اللہ کی حدوں کو کراس کر کے کی جائے۔ رجب بٹ ٹک ٹاکر، اس نے اپنے بازو پر اپنی والدہ کی پوری تصویر بنائی ہے، اور وہ بھی ٹیٹو پرماننٹ، یعنی کہ وہ ٹیٹو جو ہے ساری عمر کے لیے اب رجب بٹ کے ہاتھ پہ لگا رہے گا۔ اب جو ٹیٹو ہے اپنے جسم پہ بنانا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس پہ نماز ہو سکتی ہے؟ اگر ایک نمازی پرہیزی اور ایک مومن ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا قرآن پاک پڑھتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، کیا وہ نماز جائز ہے؟ ٹیٹو جسم پہ بنا ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ قاری صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن میں رجب بٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن جو ٹیٹو بنا ہے وہ ایک انسان کا فیس بنا ہے، اور انسان کا فیس اپنے جسم کے اوپر بنانا اور پھر نماز پڑھنا، کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور اس ٹیٹو میں کیا آگے وہ عمرہ بھی کرے گا؟ کیا وہ عمرہ جائز ہے؟ حج پر بھی جا سکتا ہے، ابھی حج نہیں کیا، کیا وہ حج جائز ہے اس پر؟ اس پر بات کریں گے آج رجب بٹ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، جو انسان، جو شخص اپنے بازو پر یا جسم کے کسی حصے پر ٹیٹو بناتا ہے، تو کیا لگتا ہے اس میں نماز جائز ہے، وہ پڑھ سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے صاحب حیثیت آدمی پر۔ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں رجب بٹ ہو جائے یا کوئی اور کوئی بھی ہو جائے، کسے باشد، کوئی بھی شخص اپنے جسم پر تصویر بناتا ہے یا کمرے میں تصویر لگاتا ہے، بازو پر تصویر بناتا ہے، یا جس گھر میں کتا ہو، کتا اور تصویر دونوں کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اسی طرح جس گھر میں تصویر اور تصویر کے دوران آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ اس میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے۔ اور یہ تصویر آپ اس کی برائی یوں سمجھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز قیامت جو شخص اس طرح کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تم اس مردے میں جان ڈالو، اسے زندہ کرو۔ تم میری مشابہت رکھتے ہو، جو کام میرا تھا یعنی انسانوں کو بنانا، انہیں پیدا کرنا، وہ تم نے اپنے ذمہ لے لیا، لہٰذا تم شراکت داری میں پڑے ہو، اب اگلا کام بھی کرو، اس میں جان ڈال کے دکھاؤ۔ تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مردہ جسم میں جان ڈال سکے۔ نبیوں کا بھی جہاں کہیں یہ ثابت ہوا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ ساتھ فرماتے تھے قم بإذن اللہ، کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے۔ اگرچہ معجزے کا ظہور نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، مگر پیچھے طاقت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اپنے نبی کی عظمت کو، شان کو منوانے کے لیے۔ عامی بندہ جو ہوتا ہے وہ یہ طاقت نہیں رکھتا، یہ قوت نہیں رکھتا۔ پھر یہ جو چیز ہے یہ تو یوں سمجھ لے کہ جو کام خدا کا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے بارے میں بڑے ہو کر باتیں کرنے لگے تو میں تو وہ ہوں جس نے ایک نطفے سے تیرا خوبصورت حسین و جمیل جسم بنا دیا، تو اب بڑے ہو کر تم میرے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ تو یہ کام تصویریں بنانا، اس میں جان ڈالنا، یعنی ڈھانچہ بنا کے اس میں جان ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی فرد واحد کا یا کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے۔ اب اس بندے کے بارے میں جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کی خرابیاں اور برائیاں پہنچتی رہتی ہیں گاہے بگاہے ہم تک،
دعا تو یہ ہے کہ اللہ کرے یہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے، کیونکہ جہالت عام ہے۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک ماں باپ کا ایک لوتا اکیلا بیٹا ہے، وارث ہے، اور زیادہ محبت اپنی والدہ کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ محبت کا اظہار کیا اس نے اپنی والدہ سے کہ میں اتنی محبت اپنی ماں سے کرتا ہوں۔ تو اگر اس کو دیکھ کر جتنے اور بیٹے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو بنا بتائے جاتے ہیں، وہ ٹیٹو بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ رجب کو دیکھتے ہیں نا، اگر وہ بچے اپنے ہاتھوں پر اس طرح کی ٹیٹو بنا لیں، اور وہ بچے بھی اپنے ماں سے پیار کرتے ہیں، اللہ نہ کرے رجب بٹ صاحب نے تو دبئی میں ٹیٹو بنایا ہے، وہاں تو پروفیشنل ہیں، لیکن پاکستان میں لوکل ہیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی بچے کو کینسر ہو جائے، یا کوئی بچہ ہاتھ پہ اس طرح کی چیز بناتا ہے اور اس بچے کا ہاتھ ضائع ہو جائے، تو نقصان ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں اس میں دینی جو نقصانات ہیں وہ تو میں عرض کر رہا ہوں، دنیاوی جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اب آپ نے ارشاد یہ فرمایا کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، دیکھیں سب سے پہلے محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، بالکل، اللہ تعالیٰ کے بعد جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو جب دونوں ہی منع کر رہے ہیں بھی یہ کام کرو ہی نہیں، تو اب ہم کہتے ہیں یار میں باری تعالیٰ نہ تیری مانوں گا نہ تیرے محبوب کی مانوں گا، میں اپنی مرضی کروں گا، چونکہ میری محبت ہے میری ماں سے، تو وہ محبت اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے جو اللہ کی حدوں کو کراس کر کے کی جائے۔ دیکھیں نا، اللہ نے جس چیز کی مذمت کر دی، حضور علیہ السلام نے جس چیز کی مذمت کر دی، پھر آپ یہ دیکھیں آپ گھر میں کسی ولی کی کسی نبی کی بھی تصویر نہیں لگا سکتے کمروں کے اندر۔ ماں باپ جو ہیں یہ تو پھر کروڑ درجہ بات میں، یعنی کہ بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں، قاری صاحب یہ بات سن رہے ہیں، اور ان لوگوں کو شاید یہ علم نہ ہو جو آپ نے بات کر دی ہے، بہت بڑی بات کر دی کہ گھر کے اندر تصویر بھی نہیں لگانی چاہیے آپ، اور آج کل تو ہر گھر کے اندر کمرے کے اندر تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ دیکھیں جو بھی گھروں میں تصویریں لگاتے ہیں بزرگان دین کی، وہ خواہ اصلی ہیں یا نقلی جو تیار کی گئی ہیں، کرتے ہیں، دونوں لحاظ سے ہی وہ منع ہیں، اور تصویریں گھروں میں لگانا حرام ہے، حرام۔ رحمت کے فرشتے جس کمرے میں تصویر لگی ہوگی اس کمرے میں نماز وہ پڑھ رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی، اور وہ جتنے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں جو بھی اس عمل پر رضامند ہیں سارے کے سارے گناہ گار ہیں، لہذا یہ تصویریں گھر سے نکالیں۔ دیکھیں جب رحمت کے فرشتے ہی گھر میں نہیں آئیں گے، اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ رحمت کے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ اس گھر کو برکتوں سے بھر دے، اب وہ اندر انٹر ہی نہیں ہو رہے، آ رہے تو وہ سامنے دیکھ رہے ہیں بھی اس بندے نے اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے فرمان کی مخالفت کی ہوئی ہے، وہ وہیں سے واپس مڑ جاتے ہیں، وہ گھر میں انٹر ہی نہیں ہوتے، تو پھر اس کے لیے رحمت کی دعا کیسی ہوگی؟ بلکہ اللہ کی ناراضگی ہوگی، حضور علیہ السلام کی ناراضگی ہوگی۔ لہٰذا اس طرح کے کچے کام جو ہیں وہ کوئی بھی جو کرتا ہے وہ اس سے باز آ جائے، اور جو گناہ وہ کر چکے ہیں اسے توبہ کر لیں، آئندہ کے لیے یہ عہد کریں کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ ٹیٹو کی شکل جو ہے، مطلب کہ کوئی جانور کی شکل ہو جائے یا کوئی ABC جو بھی ہو، نہیں کرنی چاہیے، نہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ لو جی، یہ دکھانا بہت ضروری تھا، آپ تک یہ میسج پہنچانا بہت ضروری تھا، جتنے ہمارے مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں، اور جو رجب بٹ ٹک ٹاکر ہے، جو اس نے اپنی والدہ کی تصویر اپنے بازو پہ بنائی اور بچوں کو دکھایا کہ یہ دیکھیں میں اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن اس نے ایک پروفیشنل سے جا کر ٹیٹو بنوایا جو دبئی میں لاکھوں روپے دیے ہوں گے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کے پاکستانی بچے جو اپنی والدہ سے پیار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، وہ کیا سیکھیں گے؟ وہ جائیں گے اپنے ماں باپ کو بنا بتائیں اور یہاں سے ٹیٹو بنوائیں گے، شاید اس کے ہاتھ کو کچھ ہو جائے، اس کا ہاتھ ضائع ہو جائے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ اس نے رجب کو دیکھا ہے کہ رجب نے اپنی والدہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور ہاتھ میں ٹیٹو بنایا، لیکن یہاں پر ایک پاکستانی بچے نے کیا کیا کہ ٹیٹو بنا کے اس نے اپنا ہاتھ ضائع کروا دیا۔ یہ میسج پہنچانا ہمارا بہت ضروری تھا، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے بچے ہیں، بھائی ہیں، بوڑھے ہیں، ماں باپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اللہ حافظ۔